بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق محبت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھی محفلوں میں جانے کا حکم دیتا ہے، برے دوستوں اور بری محفلوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ انسان جیسی محفل کو اختیار کرے گا، جیسے دوستوں کو اختیار کرے گا، اس کے اثرات اس کے اندر بھی آئیں گے۔ اچھی محفل، اچھا دوست اس کی دنیا بھی بنائے گا، اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ بری محفل، برا دوست اس کی دنیا بھی برباد کرے گا، اس کی آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کا دوست کون ہے، وہ کس سے ملتا جلتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے تو ہم ویسی چیزوں کو اختیار کریں گے، اور اگر ہم بروں کے ساتھ ہوں گے تو قرآن مقدس میں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم۔ اس کا مفہوم عام لیا جائے تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ جہاں پر دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں۔ جس وقت تک وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر مت بیٹھو۔ اگر تم بیٹھو گے ان کے ساتھ، بولو گے نہیں، ان کے ساتھ نہیں دو گے، صرف بیٹھے ہو، انکم اذا مثلهم، تو تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، گویا تم بھی دین کے خلاف یہاں باتیں کر رہے ہو۔ تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ اچھی جگہوں پر جاؤ اور بری جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ شیطانی باتیں ہوں گی، شیطانی دلائل ہوں گے۔ اگر وہ باتیں ہمارے دل و دماغ پر اثر کر گئیں، ہماری دنیا برباد، ہماری اولادیں برباد، ہماری نسلیں برباد، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور سمجھنے کے لیے اصحاب کہف کا کتا تھا، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور آج بھی ہم اس کا تذکرہ جو ہے اچھے انداز میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتا ہے۔ محض اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت اور صحبت کی وجہ سے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آ گیا، اور آج بھی ہم اس کا تذکرہ جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو یقیناً اس کی دنیا بھی بدل جائے گی، اس کی آخرت بدل جائے گی۔ اور اس سلسلے میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اولیاء اللہ واقعی اولیاء اللہ ہوں، ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ بدقسمتی سے اس شعبے کو بدنام کر دیا گیا۔ اولیاء اللہ کے روپ میں ایسے لوگ سامنے آگے جن کی شکل صورت، جن کا لباس، اٹھنا بیٹھنا مکمل طور پر دین اسلام کے خلاف ہے، ہم انہیں اللہ کے ولی مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کا دل اس بات کی گواہی دے کہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت شخص ہے کہ جس نے اپنے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو لاگو کیا ہوا ہے۔ جب ایسے لوگوں کا ہم اختیار کریں گے تب ہماری اصلاح ہوگی، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس کے برعکس اگر ہم آنکھیں بند کر کر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اس کو ہم اپنا ولی مانتے جائیں گے، جن کے لباس میں دین نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شکل، نہ صورت دین کے مطابق، ہم سمجھیں کہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے، پہچاننے کے بعد ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ان کا رنگ ہمارے اوپر آئے گا۔ جس طرح وہ دین پر عمل کر رہے ہیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے متعلق ایک عورت امیر خاندان کی بڑی خوبصورت اپنے خاوند سے کہنے لگی، تیار ہو رہی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ جب بھی مرد مجھے کو دیکھ لے تو اس کے دل میں میری خواہش جو ہے وہ ضرور پیدا ہوتی ہے، لالچ ضرور پیدا ہوتی ہے، اتنی میں خوبصورت ہوں۔ خاوند کہنے لگا کہ ایک شخص ہے جنید بغدادی، وہ جو ہے اس کام سے مبر رہا ہے۔ کہنے لگی یہ کون سی بات، آزما لیتے ہیں، یہی گھوڑا یہی میدان۔ خاوند نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آزما لو۔ چلی گئی بن سنور کے، نقاب کیا ہوا تھا، اور مسئلہ پوچھنے کے بہانے جنید بغدادی کے پاس گئی، اور دوران مسئلہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تاکہ وہ مجھے دیکھیں اور میری طرف مائل ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے ولی تھے، جو اس نے یہ حرکت کی انہوں نے فوراً جو ہے اللہ کے نام کی ضرب لگائی، اور ایسی ضرب لگائی کہ اس خاتون کے دل کے اندر وہ پیوست ہوگی، اور وہی خاتون ناز نخرے والی، ایسی اس کے اندر تبدیلی آئی اللہ کے حکم سے، اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تبدیل ہو گئی۔ اب وہ اس کا وقت کیسے گزرتا، مصلی پر کھڑی ہے، اللہ کے سامنے کھڑی ہے،
آنسو بہہ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، تو فوراً جو ہے اس کی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے ہماری سمجھ کے لیے کہ اگر ہم بھی اولیاء اللہ سے محبت صحبت رکھیں گے، اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ہماری اولادیں بھی ہماری بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔